مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ اور ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا ملا ہم کو؟ کچھ نہیں ملا۔ بربادی، تباہی، بے روزگاری، فسادات، بچوں کی جوانی جیل میں یا پھر انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے۔ میرے بتائیے پھر کون سے انصاف کی بات؟ کے چندرشیکھر راؤ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کل پریس کانفرنس کے ذریعے اس بات کو بتایا کہ نہیں، اسد الدین اویسی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ وہ اپنے الپسنکھیک سماج کو انصاف دلانا چاہتا ہے۔ جب میرے پردیش کا مکھیہ منتری یہ کہہ رہا ہے اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کیا بری بات ہے کہ اویسی تلنگانہ کا بیٹا ہے، بتائیے آپ، جب ایک پردیش کا مکھیہ منتری یہ کہہ رہا ہے مجلس اور اویسی کے بارے میں، تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو شرم نہیں آتی۔ ایک پردیش کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ایک طرفہ ووٹ دو، کیا آپ نہیں جانتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے۔ تھالی جب بجائی جاتی ہے تو ایک ہاتھ سے نہیں بجائی جاتی ہے۔ جو لوگ آج آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرفہ ووٹ دو، وہ دشمن ہیں آپ کے، وہ آپ کو قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو دری بچھانے کے کام پر ہمیشہ کے لیے آپ کا مقدر بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غیروں کی چوکٹ پر وہاں پر ٹھہر کر ان سے بھیک مانگے ٹکٹ کے لیے۔ ارے شرم کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ میرے خلاف بھی کئی علماء ہیں، کیا میں کھڑے ہو کر ان کے تعلق سے کہوں کہ مدرسے کو بند کر دو؟ مدرسے کسی علماء کے نہیں ہوتے، مدرسے سب کے ہوتے ہیں، جہاں پر سچائی کی، حق کی، توحید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور یہ موجودہ سپا کا ودھائک، سپا کا پرتیاکشی لکھنؤ کی ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے مولانا خالد کے مدرسے کے بارے میں بند کر دیا جائے۔ میں یہاں پر کوئی زمین اور دولت کمانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں تو آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ پانے آیا ہوں۔ میں یہاں پر آیا ہوں اس لیے کہ آپ کو نیتا بنایا جائے۔ میں یہاں پر اگر آیا ہوں، میرے تمام پارٹی کے ذمہ داران اگر کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے دل و دماغ میں ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے دل و دماغ میں اس ناانصافی کے خلاف، آپ کے دل و دماغ میں ایک جذبہ اور غصہ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ جذبہ، وہ غصہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ برسوں سے کمزوروں کو، پچھڑوں کو، الپسنکھیک سماج کے مسلمانوں کو صرف ووٹ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ایک اے ٹی ایم کی مشین کی طرح الیکشن کے وقت آ کر کسی کا ڈر دکھا کر بی جے پی کو ہرانا ہے، فلاں کو جتانا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً ہمارا عزم ہے، ہمارا وعدہ ہے، ہم نے سنکلپ لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی یوگی کو دوبارہ اتر پردیش کا مکھیہ منتری نہیں بنانے دیں گے، اور پوری ہماری کوشش اسی جانب ہے۔ مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ اور ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا ملا ہم کو؟ کچھ نہیں ملا۔ بربادی، تباہی، بے روزگاری، فسادات، بچوں کی جوانی جیل میں یا پھر انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے۔ میرے بتائیے پھر کون سے انصاف کی بات؟ یقیناً ہم کو ہرانا ہے تمام فرقہ پرست طاقتوں کو، مگر کیا فرقہ پرستی صرف ایک ہی پارٹی تک محدود ہے؟ کیا وہ لوگ فرقہ پرست نہیں ہیں جنہوں نے سत्ता میں تھے اور مظفر نگر میں فساد ہو گیا اور اس فساد میں 50,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے؟ جو لوگ آج آ کر آنکھ بند کر ووٹ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، بتاؤ کیا مظفر نگر کے فسادات میں تم نے انصاف دلایا؟ کس کا مکھیہ منتری تھا؟ سماجوادی کا تھا۔ کیا تم نے چارج شیٹ ڈالی؟ کیا تم نے مقدمات چلائے؟ نہیں چلائے۔ کیا ان زمینوں کو جو آج ویران ہو چکی ہیں، وہاں پر جو شخص اس پر اپنی کھیتی کرتا تھا، اپنی فصل کو اگاتا تھا، کیا گنے کی کھیتوں پر کیا آج وہاں پر گنا اگ رہا ہے؟ کیا جس گھر میں بچوں کی ہنسنے کی اور خیخوں کی آوازیں آتی تھیں، آج وہ گھر ویران پڑے ہوئے ہیں؟ جو عبادت گاہیں ہیں، کیا وہاں پر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح یا پھر اس مذہب کے عبادت گاہوں کی عبادت کی آوازیں آ رہی؟ نہیں آ رہی۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟
اور لوگ کہتے ہیں کہ پرانی بات ہے بھول جاؤ. نہیں، پرانی باتوں کو نہیں بھلایا جا سکتا، خاص طور سے ناانصافی اور ظلم جب ہوتا ہے. اس ناانصافی اور ظلم کا جب تک انصاف نہیں ہوگا ان مظلوموں سے جن سے انصاف نہیں ہوا، ان باتوں کو ہم نہیں بلا پائیں گے، نہ ہم بھولنے دیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسرا الزام لگاتے اسد الدین اویسی پہ کرے اویسی ملا ہوا ہے. بتاؤ تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو بتاؤ. تم صرف ڈر کر، بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر تم آج اس اناپ شناپ بکواس بک رہے ہو. میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں، بلکہ آج اس ورچوئل ریلی کے ذریعے میں ہمارے پردیش کے، تلنگانہ پردیش کے مکھیہ منتری جناب کے چندرشیکھر راؤ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کل پریس کانفرنس کے ذریعے اس بات کو بتایا کہ نہیں، اسد الدین اویسی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اسد الدین اویسی کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ وہ اپنے السنکھیک سماج کو انصاف دلانا چاہتا ہے. جب میرے پردیش کا مکھیہ منتری یہ کہہ رہا ہے اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کیا بری بات ہے کہ اویسی تلنگانہ کا بیٹا ہے، بتائیے آپ. جب ایک پردیش کا مکھیہ منتری یہ کہہ رہا ہے مجلس اور اویسی کے بارے میں، تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو شرم نہیں آتی. ایک پردیش کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے. میں جناب کے چندرشیکھر راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے تعلق سے اس طرح کہا. وہ جانتے حقیقت کیا ہے، جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں بی جے پی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، کہ ہم تلنگانہ میں بی جے پی کو روک نہیں رہے ہیں، کہ حیدرآباد کے میونسپل الیکشن میں امت شاہ میری کانسٹیٹوئنسی میں آئے، اتر پردیش کے مکھیہ منتری 4 گھنٹے میرے سانسد کے کانسٹیٹوئنسی میں آئے، بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا آئے، مگر حیدرآباد کے عوام کو سلام، انہوں نے بی جے پی کو شکست دی. بلکہ جس جگہ پر امت شاہ آئے وہاں پر اس وارڈ سے، وہاں پر بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی تھے، پچھڑے سماج کے بھائی تھے، بنگالی سماج کے لوگوں نے مجلس کا ساتھ دیا. جہاں جہاں یوگی آدتیہ ناتھ گئے وہاں پر مجلس کے امیدواروں کو کامیابی ملی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ہمارے پردیش کے مکھیہ منتری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے بھی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس ملک سے بی جے پی کو ستا سے ہٹائیں گے، دوبارہ 2024 میں اس دیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے، نریندر موڈی دوبارہ اس دیش کا پردھان منتری نہ بنے، میں چندرشیکھر راؤ صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسد الدین اویسی کو بھی اپنی ساتھ سمجھیے، مجلس کو بھی اپنے ساتھ سمجھیے. ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اس دیش میں 2024 میں، بلکہ بی جے پی کی سرکار 24 میں بھی نہ بنے اور 2022 میں بھی یوگی آدتیہ ناتھ اتر پردیش جو دیش کا سب سے بڑا پردیش ہے اس کے مکھیہ منتری نہ بنے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ایک طرفہ ووٹ دو، کیا آپ نہیں جانتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے. تھالی جب بجائی جاتی ہے تو ایک ہاتھ سے نہیں بجائی جاتی. جو لوگ آج آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرفہ ووٹ دو، وہ دشمن ہیں آپ کے، وہ آپ کو قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو دری بچھانے کے کام پر ہمیشہ کے لیے آپ کا مقدر بنانا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غیروں کی چوکٹ پر وہاں پر ٹھہر کر ان سے بھیک مانگے ٹکٹ کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آج اب آپ خود ٹکٹ بانٹ سکتے ہیں. آپ کو غیروں کی چوکٹ پر جا کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ان کے پاس جا کر اپنے لیے اپنی عزت کا سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، آئیے مجلس میں ہم آپ کو اپنے ساتھ بلکہ اپنے آگے بڑھائیں گے. آپ نے دیکھا کہ ڈومریا گنج کے ان 5 مرتبہ کے ودھائک، پورو منتری کے فرزند، ان کے بیٹے مجلس میں آج شامل ہو رہے ہیں اور اس ودھان سبھا سے مجلس کی طرف سے الیکشن لڑیں گے. یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، اسی لیے پریشان اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے. ایک طرفہ محبت نہیں ہوتی، ایک طرفہ ووٹنگ بھی انشاءاللہ تعالی اب کے بار اتر پردیش کے ودھان سبھا میں نہیں ہوگی. ہم امید پر ووٹ ڈالیں گے، ہم حصے داری کی لڑائی لڑیں گے، ہم دری بچھانے کی لڑائی، بلکہ دری نہیں بچھائیں گے، دری وہ لوگ بچھائیں گے مستقبل میں آپ دیکھیں گے جنہوں نے ہمارا استحصال کیا،
جنہوں نے ہم کو ڈرا کر، دبا کر، کچل کر، ہمارے امیدوں پر پانی پھیر کر، ہمارے خوابوں کو چکنا چور کر کے، ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کر کے، ہمارے بچوں کو ڈگری کالج اور اسکول نہیں دیا۔ بتائیے آج آپ ان تعلق سے آپ کو سوچنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دولانہ کی ویدھان سبھا میں آپ جانتے ہیں کہ علاقہ ہاول، مادھاپور، دہرا، نہر، پپلیرا، کیا یہاں پر روڈ ہے؟ روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ودھائک نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اسکول ہے کیا بھگیڑا میں، بہرا میں، نہر میں؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے پھر؟ اس لیے کہ السنپک سماج کا علاقہ ہے، تم وہاں پر اسکول نہیں کھولو گے 5 سال میں؟ بتائیے آپ، 2012 سے 17 کی سماجوادی کی سرکار تھی، اس سے پہلے BSP کی سرکار تھی۔ بی جے پی تو صرف جھوٹ بولتی ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کے نام پر۔ جتنا تکلیف بی جے پی نے اپنے 5 سال کے دور میں کمزوروں پر کیا، مظلوموں پر کیا، نوجوانوں کو، یواؤں پر کیا، کبھی 5 سال میں اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا۔ مگر بتائیے ان علاقوں میں، بھگیڑا میں، بہرا میں، نہر میں اسکول کیوں نہیں کھولے جاتے؟ کیا کیا موجودہ ودھائک؟ کہاں پر تھی ان کی نظریں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا ڈگری کالج ہے؟ کوئی ڈگری کالج نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، موجودہ ودھائک جس کو آپ ہی نے، جنتا نے ان کو چنا بسپا کے ٹکٹ پر، وہ کلاٹی ماسٹر نکلے، کلاٹی ماری اور سپا میں چلے گئے، اور سپا میں جا کر سمجھ رہے ہیں کہ میں اب گلاب جامن کھا لوں گا، دولانہ کی جنتا مجھے دوبارہ ووٹ دے گی۔ نہیں دے گی آپ کو، کیونکہ آپ نے کچھ کام نہیں کیا۔ بلکہ اس سے زیادہ میں بتانا چاہتا ہوں دولانہ کی جنتا کو اور اتر پردیش کی جنتا کو اور ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرفہ ووٹنگ دو، یہ جو دولانہ کا سماجوادی پارٹی کا پرتیاکشی امیدوار ہے، موجودہ ودھائک ہے، اس نے اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جو 22 لڑکے پولیس فائرنگ میں مر گئے تھے CAA NPR کے نارسی میں، مسلم سماج سے ان کا تعلق تھا، ان کی انصاف کی ایک بات نہیں کیا۔ موجودہ ودھائک اور سپا کا کینڈیڈیٹ جن بچوں کو گائے رکشکوں نے مارا، اس کی آواز نے اٹھائی، قاسم کا نام نہیں لیا۔ اس قاسم کو جس کو ہاپور میں مارا، یہی حاجی عارف علی قاسم کے گھر کو جاتے ہیں۔ دوسرا بچہ جو زخمی ہو جاتا ہے، اسپتال میں علاج حاجی عارف علی ہمارے موجودہ کینڈیڈیٹ کراتے ہیں۔ اس ودھائک نے کیا کیا؟ اس ودھائک نے اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر کہا کہ میرے ویدھان سبھا کے مدرسوں میں ان کو بند کیا جائے، ان کے پاس فلاں جگہ سے پیسہ آتا ہے۔ ارے شرم کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ میرے خلاف بھی کئی علماء ہیں، کیا میں کھڑے ہو کر ان کے تعلق سے کہوں کہ مدرسے کو بند کر دو؟ مدرسے کسی علماء کے نہیں ہوتے، مدرسے سب کے ہوتے ہیں، جہاں پر سچائی کی، حق کی، توحید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور یہ موجودہ سپا کا ودھائک، سپا کا پرتیاکشی لکھنؤ کی ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے؟ مولانا خالد کے مدرسے کے بارے میں بند کر دیا جائے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ مولانا کلیم صدیقی کو جیل میں ڈال دیا گیا؟ بتائیے پھر یہ بی جے پی کرتی ہے اور یہ شخص کرتا ہے تو اس میں کیا فرق ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ سپا کو ووٹ دیں گے جو مدرسوں کے خلاف ہے، جو مولانا خالد کے بڑے مدرسے کو بند کرنا چاہتا ہے؟ آج آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے امیدوار حاجی عارف نے الحمدللہ انہوں نے ہماری بھابھی چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنے نگر پنچایت میں 2004 لوگوں کو فلیٹ دلایا گورنمنٹ اسکیم سے۔ ہماری بھابھی جو چیئرمین ہے 2.5 لاکھ روپے سینکشن کروائے 1000 عوام کے گھر کے لیے۔ جب نگر پنچایت میں حاجی عارف علی اور ان کی اہلیہ اتنا بہترین کام کر رہی ہیں، اگر دولانہ کی جنتا ان کو اپنا ودھائک بنائے گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ بہت تیزی سے بہت آگے جا کر کام کریں گے، اور دولانہ کو ایک بہترین ویدھان سبھا پورے اتر پردیش میں بنانے کا ان کے پاس نیت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، اور ان کے پاس ایک قابلیت بھی ہے۔ جو سپا کا امیدوار ہے
وہ تو بہن جی کے پاس جا کر جھک گیا، اب اکھلیش کے پاس جا کر جھک جاتا ہے۔ مجھے جھکنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سینہ تان کر حق لڑنے والوں کی ہم کو ضرورت ہے۔ ہم 50-60 سال سے جھک رہے ہیں، آج مجلس آ کر اپنا سینہ تان کر بھارت کے سمویدھان کے تحت، بھارت کی سمویدھان اور بھارت کے الیکشن میں حصہ لیتی ہے سمویدھان اور جمہوریت کو، لوک شاہی کو مضبوط کرنے کے لیے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنا سینہ تان کر جنتا کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔